صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام سے نفرت کا اظہار کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ اللہ اس بندے کو ایمان دیتا ہے جو اللہ کی پسند پہ راضی ہے، اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کا بھی خود انتخاب فرمایا اور آپ کی جماعت کا بھی اللہ پاک نے خود انتخاب فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں، تو یوں کہہ دیا کرو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پہ۔ ان کا سارا وجود شر پہ اور شرارت پہ مبنی ہوتا ہے، اور ایسا وجود اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو اپنی رحمت دیتے ہیں جس کے دل میں صحابہ کا پیار ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک، آپ کی یا تک جتنے صحابہ ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں، ہمارے لیے مینار ہدایت ہیں، ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے مل گیا، سمجھ لیجئے اس کے دل میں صحابہ کی محبت موجود ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں ایمان کا پہلا نمبر ہے اور اعمال کا دوسرا نمبر ہے۔ جس کا ایمان صحابہ کے ایمان سے مل گیا، جس کے اعمال صحابہ کرام کے اعمال سے مل گئے، سمجھ لیجئے اس کے دل میں صحابہ کی محبت موجود ہے، اور ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا کرتے ہیں۔ سارے صحابہ بلند، سب ایمان میں بلند، ایمان لانے میں بلند، اسلام میں بلند، اسلام قبول کرنے میں بلند۔ سارے صحابہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں بلند ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان موتیوں کی عظمت کے اظہار کے لیے اپنی رحمت والی زبان کے ذریعہ ایسے ارشادات فرمائے ہیں جو قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ان میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے عظیم صحابی ہیں، اور اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے مثال عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، بے شک اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ اللہ، ذرا مزے سے بولو سبحان اللہ۔ تھکے تھکے لگتے ہیں جی، اور آپ دوسرے لوگوں کی مجلس سے سنیں جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ اتنی داد دیتے ہیں، حیران ہو جاتا بندہ۔ آپ تو ایماندار لوگ ہیں، مزے سے بولیے سبحان اللہ۔
اللہ نے حق کو جاری کر دیا حضرت عمر کی زبان پر۔ اللہ اللہ عمر زمین پہ بولتے ہیں، اللہ حق قرآن کی صورت میں آسمانوں سے نازل کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول یہ بندہ جو مر گیا بڑا دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن، آپ کی جماعت کا بھی دشمن۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے صحابہ کرام کے خلاف بغض و نفرت کا بیج بونے والا، اور مدینہ منورہ میں امی عائشہ طیبہ طاہرہ راقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانے والا۔ اللہ اللہ عبداللہ بن ابی مر گیا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے، اتصلی علیہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہو؟ جو صحابہ کا بھی دشمن، ہماری ماں کا بھی دشمن، جو آپ کی ذات کا بھی دشمن ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہونے کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب میرے پیغمبر نے نماز جنازہ ادا فرمائی، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا۔ سنیے گا مسلمانوں، عبداللہ بن ابی کے سینہ میں نفرت ہے اور میرے پیغمبر کے پاک سینہ میں رحمت ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، مزے سے بولو۔ تو اب نفرت اور رحمت کا جب مقابلہ آیا نا، رحمت غالب آ گئی۔ میرے پیغمبر نے اسی رحمت کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھائی، اور ادھر حضرت عمر کے دل میں خیرت ہے۔ اللہ 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 نے فرمایا، میرے پیغمبر جو تیرے عمر کے دل میں خیرت ہے، اللہ پاک کی ذات میں بھی وہ خیرت موجود ہے۔ اللہ تیرے عمر کی خیرت کو پسند کر کے اپنا قرآن نازل کر رہا ہے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر آئندہ ان میں سے کوئی مر جائے نا، آپ ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا ابدا، جب تک زندگی موجود ہے کبھی ان کی نماز جنازہ ادا نہ کرنا، کیونکہ اس کے دل میں، ان جیسے بندوں کے دلوں میں تیری نفرت موجود، تیرے دین کی نفرت موجود، تیرے صحابہ کی نفرت موجود، تیری بیویوں کی نفرت موجود، تیرے قرآن کی نفرت موجود، تیری اذان کی نفرت موجود، تیرے اسلام کی رحمت موجود، تیری ادا کی جو ان کی نفرت موجود، تیری وفا کی نفرت موجود، تیری حیا کی نفرت موجود۔ اے میرے پیغمبر، یہ تیرے انصار صحابہ کی بھی دشمن، مہاجرین صحابہ کی بھی دشمن، ابو بکر و عمر کے بھی دشمن، عثمان علی کی بھی دشمن، میرے پیغمبر تیری ذات کے بھی دشمن، تیری دعوت کے بھی دشمن، ان کا دل نفرتوں سے بھرپور ہے۔ آئندہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا نہ کرنا۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، میرے پیغمبر تیرے عمر کی خیرت تیرے اللہ کو بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آئندہ نماز جنازہ ادا نہ کرنا۔ اور نمبر 2، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی مر جائے
ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، عمر کے دل میں جو غیرت ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے، عمر کی زبان بھی اللہ کو پسند ہے، عمر کا ایمان بھی اللہ کو پسند ہے، عمر کی جان بھی اللہ کو پسند ہے، عمر کی حیا وفا بھی اللہ کو پسند ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، با حوالہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سنیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وافقت ربی فی ثلاث، او لوگو میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی ہے، جو اللہ نے کہا وہ عمر نے کہا ہے۔ سبحان اللہ اللہ، حالانکہ بات الٹی تھی، بات یوں تھی کہ جو حضرت عمر نے کہا وہی اللہ نے فیصلہ سنایا۔ تو علماء محدثین لکھتے ہیں کہ یہ ادباً فرمایا، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اللہ واللہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول، سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، لَوِ اتَّخَذْتَ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کے نبی اگر مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائے، وہاں نماز پڑھے، کتنا بہتر ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ آپ کی ادا ہے، ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی ہوا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی ادا ہے، ہمارے لیے رحمت خداوندی کی ہوا ہے۔ آپ ادا فرمائیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ بولا، حدیث کا یہ جملہ ہے، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ او ایماندارو، میرے پیغمبر کو ماننے والوں، جو عمر کی خواہش ہے اللہ کو بھی پسند ہے، جو عمر کی زبان ہے وہی اللہ کے قرآن کا عنوان ہے۔ مزید بولیے سبحان اللہ، جو عمر کی زبان ہے وہی اللہ کے قرآن کا عنوان ہے۔ اور ساری دنیا مانتی ہے اللہ کا قرآن لا شک کلام ہے، اس میں شک کرنے والا شیطان ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں 2 رکعتیں ادا کیا کرو۔ میرے پیغمبر نے نماز پڑھی، سارے صحابہ نے پڑھی۔ اللہ اللہ، کیونکہ جب تک نبی کے پاک وجود سے کسی عمل کی نسبت نہ ہو جائے تو وہ عمل عبادت نہیں بنتا ہے۔ آپ نے پڑھی، سارے صحابہ نے پڑھی۔ حضرت عمر آپ سے عرض کرنے لگے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی، اللہ کے رسول اللہ یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے گھر میں نیک و بد لوگ آیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فلو امرت نساءک، اگر آپ اپنی عورتوں کو حکم دیں یحتجبن کہ وہ پردہ کیا کریں، یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ حضرت عمر بولے،
حدیث کا جملہ ہے نازلت، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سبحان اللہ، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ واللہ، او نبی کی بیویوں، یا نساء یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ایمانداروں کی عورتوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اللہ اللہ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے وہ پردے کا اہتمام کیا کرے، اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی گھر سے باہر بندہ اجازت طلب کرنے آ رہا ہے، اللہ اللہ کوئی چیز مانگنے کے لیے آ رہا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ نے حکم دیا ایماندارو میرے پیغمبر کی بیویوں سے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کی نبی سے عرض کرنے لگے، بلکہ ازواج مطہرات سے عرض کرنے لگے، لما تمالانا فی الخیرات، جب ایک دوسرے پہ خیرت کے معاملہ میں رشک آنے لگے، ہر بیوی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی اللہ کی نبی کا مجھے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، کیونکہ جتنا نبی کا قرب اتنا اللہ کی رحمت کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ اللہ ہر بیوی کی خواہش ہونے لگی اللہ کی نبی ہمیں زیادہ ٹائم دے۔ اللہ پاک کے پیغمبر کے سامنے حضرت عمر، اللہ کی نبی کی ازواج مطہرات کے سامنے حضرت عمر نے کہا اس معاملے میں زیادہ خیرت نہ کھایا کرو، ہر بیوی کا حق ہے، ایسا نہ ہو اللہ کے پیغمبر تمہیں طلاق دے دے۔ حضرت عمر زمین پہ بولے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ اللہ، امید یقیناً اگر یہ تمہارا مزاج رہا تو اللہ کے نبی تمہیں طلاق اگر دے دے تو پھر اللہ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا، جو فرما بردار بھی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، اور مؤمنات ایماندار ہوں گی، مسلمات اسلام والیاں ہوں گی، اللہ کے نبی کی تابع دار ہوں گی۔ اللہ واللہ، لیکن اللہ نے میرے پیغمبر کی کسی بیوی کو بدلہ نہیں، خود اللہ نے بھی بدلہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ساری ازواج مطہرات اللہ کے ہاں سب سے افضل تھی روئے زمین پہ، اس لیے تو اللہ نے صراحتاً فرما دیا تھا لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے نبی کی گھر والیوں تمہارا معمولی مقام نہیں، تم جہان والی عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں آمنہ کے لال امام الانبیاء کے عقد میں دے دیا ہے، میرا پیغمبر بھی شان والا ہے، اللہ نے ان کی وجہ سے تمہیں بھی شان والا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ واللہ۔ ٹائم چونکہ جمعہ کا تھوڑا ہوتا ہے، باتیں تو بڑی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر سب کو رضی اللہ عنہ، سارے بولو، اونچا بولو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سب سے بڑا وصف، بلکہ سارے صحابہ کرام میں وصف تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا وہ سر جھکا دیا کرتے تھے۔ اللہ، اور جو حضرت عمر کو مانتا ہے نا
میں ہوں یا اور کوئی مولوی ہو، پیر ہو، گدی نشین ہو، مفتی ہو، محدث ہو، محقق ہو، مفسر ہو، جو کہتا ہے کہ میں حضرت عمر کو مانتا ہوں، اگر قرآن کے سامنے سر جھکا لے تو سمجھ لو اس کے دل میں حضرت عمر کی محبت موجود ہے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں روایات کو پیش کرے، بزرگوں کے اقوال کو پیش کرے، سمجھ لیجئے یہ حضرت عمر کی محبت میں جھوٹا ہے، اس کی محبت میں صداقت کا نام و نشان نہیں ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، آج میں نے پھر بخاری شریف صبح سویرے اٹھائی اور آپ کے سامنے میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، اور ایک دفعہ مزے سے سبحان اللہ کہیے گا تاکہ ایمان ٹھہر جائے کہ حدیث میرے پیغمبر کی زبان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ سنیے گا، اللہ اللہ، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سنیے گا، ان ابا بکر خرج و عمر یکلم الناس، سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت عمر لوگوں سے، صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں جو زبان سے یہ جملہ بولے گا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ فقال اجلس یا عمر، حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے او عمر بیٹھ جا، لیکن فابا عمر ان یجلس، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر منبر نبوی پہ تشریف لائے، اللہ اللہ، فاقبل الناس الیہ، جتنے صحابہ انصار و مہاجرین مسجد نبوی میں موجود ہیں سارے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وَتَرَكُوا عُمَرَ، اور حضرت عمر کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ فقال ابو بکر اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ او نبی کی ماننے والوں، مہاجرین و انصار، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اور جو صدیق کی زبان ہے ہمارا ایمان ہے، کیونکہ صدیق کو امام منتخب کرنے والا امام الانبیاء علی شان ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو تم میں سے محمد مصطفیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ یقین کر لے اس کا معبود تو موت کا جام پی گیا، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، اللہ سدا زندہ رہنے والا، کبھی اس میں موت نہیں آئے گی۔ پھر صدیق اکبر نے فرمایا قال اللہ، اللہ قال اللہ تعالی ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔
جہاں قال اللہ تعالی واہ صدیق تیری قسمت کی کیا کہنے، تیری زبان ہے رب کا قرآن ہے۔ اللہ قال اللہ کل نفس ذائقۃ الموت قال اللہ انک میت وانہم میتون۔ میں پختونخوا میں گیا، میں نے وہاں بھی عرض کیا خوش ہو جاؤ پنج پیریو، اللہ نے تمہیں وہ 5 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو صدیق اکبر نے پڑھ کے سنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو صدیق کی زبان سچ کہتی ہے، بولو صدیق کی زبان۔ یہ تو مولویوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے قرآن کو ختم کے لیے، ختم یاسین، ختم فلاں، اور کوئی آ گیا مرید بن گیا پھنس گیا تو اس طرح تیار ہوتے ہیں جیسے مکڑی میں جالے کے اندر مکڑی بیٹھی ہوتی ہے، کوئی مکھی آئے اور اس کا میں خون چوس لوں، اس انتظار میں ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھ کے نہیں سناتے، لکھ لکھ کے دیں گے۔ اللہ اللہ قرآن پڑھتے ہیں تو صدیق اکبر کے غلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے گا اگلی جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ وقال ابن عباس، میرے پیغمبر کا چچا زاد بھائی، اللہ واللہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں واللہ قسم اللہ کی لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ۔ ایسے لگ رہا تھا گویا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی ہیں۔ یہ تو صدیق اکبر کا احسان ہے، 5 آیتیں پڑھ کے سنایا، اللہ کی نبی پہ موت آ گئی۔ اگلا جملہ سنیے گا، بڑا بے مثال جملہ ہے اور مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ حتی تلقاہا الناس، اللہ اللہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے فتلقاہا منہ الناس کلہم فما اسمع بشرا من الناس الا یتلوہا۔ ابن عباس کہتے ہیں لوگوں نے آیتوں کو سینے سے لگا لیا، مسجد میں یہی آیات پڑھی جا رہی ہیں، مدینہ کی گلیوں میں یہی آیات پڑھی جا رہی ہیں، بچے بھی پڑھنے والے، بڑے لوگ پڑھنے والے، گھروں میں صحابیات پڑھنے والی، اور یہ بتانے والی کہ صدیق اکبر کا اعلان برحق ہے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کا اعلان بولو برحق ہے۔ ابھی حدیث ختم نہیں، جو اصل بات میں سنانی ہے اس پہ بھی پہنچنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے قرآن سنا نا، واہ عمر تیری قسمت کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ اور عمر کے ماننے والے کے بھی حال ہونا چاہیے۔ جو کہتا ہے میں حضرت عمر کو مانتا ہوں، عقیدہ کی بات ہے تو کہتا ہے فلاں بزرگ نے لکھا ہے، فلاں شیخ نے لکھا ہے، ادھر 99% لوگ ہیں، 100% لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور تیرے ساتھ انسان ہوں گے، ہمارے ساتھ رب کا قرآن موجود ہے۔ سنیے گا، اور یہ اس میں تعصب نہیں ہے، میں ہر دفعہ کہا کرتا ہوں جو بندہ ضد تعصب سے بیان کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، واللہ ما هو الا اللہ واللہ ان عمر قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیات سنی، بڑا بے مثال جملہ ہے، حضرت عمر کہنے لگے ما تقلنی رجلایا، مجھے میری ٹانگیں
اٹھانے نہ لگی، ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی، حتیٰ احویت الی الارض، بڑا بے مثال جملہ، حتیٰ کہ میں زمین پہ گر گیا، سبحان اللہ، میں زمین پہ گر گیا گھٹنوں کے بال۔ گویا کہ حضرت عمر نے قرآن کی آیات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، سبحان اللہ، سبحان، سارے بولو سبحان اللہ۔ یہ آپ کو خوش جو ہے بشارت ہے کہ آپ نے حضرت عمر اس ہستی کو مانا ہے جو اپنے گھٹنے قرآن کے سامنے ٹیکنے والا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے کہ مجھے میرے ٹانگیں اور پاؤں اٹھا نہیں رہے تھے، طاقت ہی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ حضرت عمر کہنے لگی کیوں؟ حین سمعت تلا، جب میں نے سنا کہ صدیق قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب جو حضرت عمر کو مانتا ہے جب یہ آیات پڑھی جائیں آگے سے آئیں بائیں شائیں کرے، کہنے جی نبی پہ موت نہیں آئی، پردہ کیا ہے دنیا سے، آپ دنیا سے پردہ کر کے تشریف لے گئے، موت کا لفظ ہی نہ بولے، قرآن کی آیاتوں کی نہ مانے، سمجھ لیے وہ صدیق کا بھی دشمن، حضرت عمر کا بھی دشمن ہے۔ اللہ اللہ، اگلا جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، حین سمعتہ تلا ان النبی، سب بولو صلی اللہ، بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم، ہادی عالم، مزے سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت خاتم خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، عدل مفخم، شرف مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے گا، حضرت عمر فرما رہے ہیں جب میں نے صدیق کو سنا قرآن پڑھتے سنا، کیا سنا؟ ان النبی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، قدمات قدمات، سارے بولو قدمات، سارے بولیے قدمات 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 قدمات، میں نے صدیق کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، قرآنی فیصلے سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی موت کا جام پی گئے۔ حضرت عمر نے قرآن کے سامنے سر جھکا دیا، دنیا کو بتایا عمر کے پیچھے چلنے والا، عمر کو خلیفہ دوم ماننے والا، یہ نظریہ رکھنے والا، عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا، عمر زمین پہ بولتے ہیں، اللہ قرآن عرشوں سے نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو یہ مانتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان مانتا ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان مانتا ہے، او میرے صحابہ، جس بندے سے اللہ براہ راست باتیں کرتا ہے تو وہ عمر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ محدث کہتے ہیں اللہ واللہ، سبحان اللہ، جس سے اللہ براہ راست باتیں کرے، سبحان اللہ۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میں محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر، تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، سبحان اللہ۔ اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ آپ کو میں جھلک دیتا، چلو تھوڑی سی جھلک دے دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا، جس کا اللہ کے نبی مولا ہے اس کا علی بھی مولا، سبحان اللہ۔ مولا کا معنی محبوب ہے، کیا معنی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا تھا آنت اخونا و مولانا، او زید تو میں محمد کا بھائی ہے، میرا مولا ہے۔ اللہ، مولا کا معنی محبوب کیا ہے، کس کے معنی ہے؟ محبوب۔ پھر انشاءاللہ اس پہ مستقل میں کبھی بیان کروں گا، اس پر بہت ساری آیات ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی کا یہ فرمان مانتا ہے وہ یہ بھی مانے، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، جو حضرت عمر کی یہ شان ماننے والا، نہ حضرت عمر کی زبان پہ اعتماد کر کے یہ مانے گا قرآن کا فیصلہ حق، بولو قرآن کا فیصلہ حق، کیونکہ قرآن کی ہر آیت حق، اس کو بیان کرنے والا نبی حق، جو صحابہ ماننے والے سارے صحابہ حق، حضرت عمر کی زبان بھی حق ہے۔ آج تو کوئی بندہ ایسا نظر آئے جو یہ کہے کہ اللہ کی نبی دنیاوی قبر میں زندہ موجود ہے، ہمارے سلام کلام سنتے ہیں، اگر حضرت عمر کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے کہہ دینا یہ ملا جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ کل کوئی سبیل لگائے کہ میں عمر کے نام کی سبیل لگاتا ہوں، اللہ اللہ، اس کا سبیل لگانا محبت کی نشانی نہیں ہے۔ محبت کی نشانی یہ ہے جو عمر کا فیصلہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر کا فیصلہ قدم ماتا، سارے بولو بولو، مزہ آ جانا، سارے مل کے بولو قدم ماتا۔ تحقیق آپ موت کا جام پی چکے ہیں، اور موت کسے کہتے ہیں کہ جسم سے روح کا الگ ہو جانا، اس کا نام موت ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جب موت آتی ہے سارے اسباب دنیا کے ختم کر کے جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور مومن بندہ اللہ پاک کی توحید کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کر کے ثابت قدم رہ کے یہ پیغام سنایا کرتا ہے، سنیے گا، اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دلی آپ کو سبحان اللہ پرچہ ہو جائے گا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے کل میرے خیال سنا ایک بندہ صرف ہاں کر رہا ہے، صرف زور سے او منہ کھولتا ہے، ہاں، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ نعرے لگا رہے ہیں۔ میں تو آپ کو اچھی باتیں سنا رہا ہوں، ایک دفعہ مزے سے بولو نا سبحان اللہ، تاکہ مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بیدار ہو کے بیٹھے۔ اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، مزہ آ جائے۔ اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا، جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا، جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا۔ توحید کے گلشن میں خزاں آ نہیں سکتی، مشرک کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا۔ ہو جبر کی تلوار یا دولت کی ہو جنکار، ہو جبر کی تلوار یا گولیوں کی ہو بوچھار، مومن کا موقف تو بدلتے نہیں دیکھا۔ واہ، میرے ساتھ مل کے پڑھے نا، مومن کا موقف تو بدلتے نہیں دیکھا، مومن کا موقف تو بدلتے نہیں دیکھا۔ اگلا جملہ پڑھا ہوئے مثال ہے، اور سارے جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ اللہ۔ اور سبحان اللہ سنیے گا، اللہ بڑھتے ہیں تو گھٹ جاتے ہیں خود کفر کے سائے، بڑھتے ہیں تو گھٹ جاتے ہیں خود شرک کے سائے، بڑھتے ہیں تو
گھٹ جاتے ہیں خود ظلم کے سائے، بڑھتے ہیں تو گھٹ جاتے ہیں خود کفر کے سائے، اسلام کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا۔ سارے مل کے بولو، اسلام کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا، اسلام کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا۔ جس اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت عمر نے جان کی قربانی پیش کی، اللہ اللہ، اور اللہ نے بڑا عجیب فیصلہ کیا، اسلام کی خاطر قربانی دینے والے عمر کا دشمن ہے ابو لولو مجوسی، ایرانی نسل بندہ ظالم، اللہ اللہ، حضرت عمر پہ وار کر کے بھاگنے کا ارادہ کیا، سارے صحابہ مل کے کھڑے ہیں، دشمن کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا، سینہ بھی اپنا، خنجر بھی اپنا، اپنے سینے میں مارنے لگا۔ یہی عمر کے دشمن کی سزا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کی وفا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کے ساتھ اللہ کی رحمت کی وفا ہے۔ دعا کریں اللہ حضرت عمر کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس کی نشانی میں نے بتا دی ہے، جو قرآن کی آیات کے سامنے سر جھکا لے، سمجھ لیجیے وہ حضرت عمر سے محبت کرنے والا ہے، ورنہ سمجھو یہ دکاندار ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہے، حضرت عمر کا نام لے کے دکان چمکا رہا ہے، اس کا دل حضرت عمر کی محبت سے خالی ہے۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ حضرت عمر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ملا کے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سارے ساتھی جلد تشریف لائیں اور مہم چلائیں تاکہ ساتھی اور آپ ستار کریں۔